اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1973 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفال کی آیت 61 سے ہو رہا ہے، 8/61۔ تذکرہ چلا آ رہا ہے جنگ بدر کا، اور اسی جنگ کے سلسلے میں عام ہدایات دی جا رہی ہیں جہاد قتال کے متعلق۔ وہ جنگ تو تاریخ کے ایک خاص مقام میں ایک خاص زمانے میں ہوئی، لیکن قرآن کریم تو تاریخ کی کتاب نہیں کہ وقایع نویسی اس کا مقصد ہو۔ وہ تو کسی ایک واقعہ کو لیتا ہے اور اس کے سلسلے میں ابدی حکایات، ابدی ہدایات دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں۔ جنگ کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک کے لیے ہے جب انسان یعنی پوری نوع انسانی یا کم از کم اس کی اکثریت ریشنل لیول پہ نہیں آ جاتی۔ یہ وہ معاملات کے فیصلے، باہمی تنازعات کے تصفیے، ٹکراؤ اور تصادمات سے نہیں، جذبات کی روح سے نہیں، بلکہ عقل و بصیرت کی روح سے کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی اس کے اندر یہ جو ہوئے حیوانی ہے، درندگی کی سطح جس پہ یہ عام طور پہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس سے اوپر ابھر کر تو یہ ریزن کی سطح پہ آ جائے، علم و بصیرت کی سطح پہ آ جائے۔ یہاں جب آئے گا تو قرآن نے خود کہا ہے کہ جنگ صرف اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ جنگ خود اپنے ہتھیار نہ رکھ دے۔ یہ 2 لفظ بڑے جامع ہیں قرآن کریم کے۔ عام جنگوں کے اندر تو ایک فریق ہی ہتھیار رکھتا ہے، وہ شکست مانتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فریق کے غالب کے دل میں اپنی قوت کا ذوق اور زیادہ ابھر آتا ہے۔ لیکن وہ منتہا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے، اور جب تک یہ صورت نہیں پیدا ہوتی تو دنیا میں وہ قومیں رہیں گی کہ جو قوت حاصل کر کے کمزور ناتواں قوموں کے اوپر اپنا غلبہ اور استیلاء قائم رکھنے کی کوشش کریں گی۔ ظلم اور سلب و نہب ان کا معمول ہوگا۔ ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے ایک ایسی قوم کا وجود کہ جس کا مقصد دنیا میں قوت کا استیلاء اور سلب و نہب نہ ہو، بلکہ وہ ظالم کے ظلم کو روکے اور مظلوم کی حفاظت میں اٹھے۔ یہ ہے وہ جماعت، وہ امت جسے امت مسلمہ کہا گیا تھا۔ مومنین کا یہ فریضہ تھا۔ اور یہ جو جہاد ہے یا یہ جو قتال ہے، یہ جو جنگ ہے، اس مقصد کے لیے یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں ظالم کا وجود ہے، اس قسم کی امت کا وجود بھی ناگزیر ہے۔ اور اس امت کے لیے ایسے مقام پہ کہ جہاں فریق مخالف کسی ریزن سے ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ اپنے ظلم اور استبداد اور قوت کے نشے میں بڑھتا چلا جائے اور اس کے ہاتھوں کمزور اور ناتواں کی زندگی اجیرن ہو جائے، اس جماعت کا کام ہے کہ یہ اٹھ کے ظالم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکے۔ یہ ہے وہ قتال کہ جس کے لیے قرآن نے یہ فریضہ قرار دیا۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا ہے
ہمیشہ تک کے رہے گا جب تک دنیا کے اندر یہ ذہنیت انسانوں کی رہے گی کہ وہ قوت کے زور پہ معاملات کے فیصلے کرنے چاہیں۔ ایک قوم ایسی ہونی ضروری ہے، ایسی قوم کا رہنا ضروری ہے کہ جو ایسے وقت میں ظالم کے ظلم کی روک کرے اور مظلوم کی حمایت کرے۔ یہ تھا مقصد اس امت کی بعثت کا اور انہیں جنگ کی ہدایات دینے کا۔ آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی کمزور اور کوئی ضعیف اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں پاتا، تو وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں وہ قوم باقی نہیں رہی، وہ جماعت نہیں رہی، وہ امت نہیں رہی کہ جس کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکے اور مظلوم کی حفاظت کرے۔ وہ امت جو اپنا نام ایسا رکھاتی ہے، اپنے آپ کو وارث قرار دے رہی ہے ان ہدایات کا، ان اقدار کا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور وہ اپنی مدد کے لیے ساری دنیا کی طرف آنکھیں لگا کے تکتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر تو ظالم کو روکنے والا کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ بہرحال یہ ہے وہ نقشہ عالم انسانیت میں انسانی معاشرے کا جو قرآن قائم کرتا ہے۔ اس امت کا وجود ناگزیر ہے، آج یہ نام کی ہے، جب بھی اس نے قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو از سر نو متشکل کیا تو اس کا وجود وہ ہوگا کہ دنیا میں ہر ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے یہ سپر بن کے اٹھے گی، اور یہ جتنے احکام قرآن نے جنگ کے متعلق دیے ہیں ان کی رہنمائی میں وہ دنیا میں چلے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ احکام قرآن کے ان میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وقتی یا عارضی ہو اور کسی زمانے میں بھی وہ منسوخ سمجھا جائے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جہاد اور قتال کے متعلق جتنے احکام قرآن میں آئے ہیں یہ بھی ابدی حقیقت میں ہیں، وقتی نہیں ہیں، اور کسی کو حق حاصل نہیں اس کے متعلق کہ وہ یہ کہے کہ کسی زمانے میں کے لیے تو یہ تھی، آج یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ حالات کا تقاضا اگر نہ ہو تو احکام اس وقت کے لیے معطل ہوتے ہیں، یعنی نافذ العمل نہیں ہوتے۔ جیسے اگر پانی نہ ملے تو وضو کا بھی تو حکم ہے قرآن میں، جب پانی مل جاتا ہے تو وضو کا حکم منسوخ نہیں ہو جاتا، وہ اس وقت نافذ العمل نہیں رہتا۔ یہی صورت ان احکام کی ہے، یہ کسی وقت بھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، یہ تو بہت بڑی سازش تھی یہاں ہندوستان کے اندر، بالخصوص انگریز کی آمد کے بعد جب اسے خطرہ پیدا ہوا کہ یہ ایک مسلمان کی قوم ہے کہ جو جہاد کے نام پہ اٹھ کھڑی ہونے والی ہے اور کفار کی حکومت کو یہ تسلیم نہیں کرے گی۔ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی صلیبی جنگوں کے زمانے کی یاد کو تازہ کیے ہوئے، تو اس کی سازش سے یہاں اس نے یہ ایک چیز چلائی تھی کہ جہاد کے احکام کو منسوخ قرار دے دیا جائے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، اور واقعی اس قسم کی ایک غاصب فاتح قوم جو تھی اس کو ضرورت تھی کہ ہر حربے سے کام دیتا۔ انگریز نے اس حربے سے بھی کام دیا تھا۔ بہرحال یہاں تو خود ہی یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ امت جو تھی اس نے اپنا مقام کھو لیا ہوا تھا۔ لیکن میں پھر اسے یہ کہہ دوں کہ مقام یہی ہوگا اس امت کا، جب بھی یہ وارث قرآن بنی اور قرآن پہ اس نے عمل کیا تو یہ ایک بڑی باقوت دنیا کے اندر امت اور قوم ہوگی۔ ہر قسم کے ظلم اور ہر قسم کے استحلاق اور سلب و نہب کو روکنے کے لیے دنیا میں ایک قوم ہوگی۔ جہاں جہاں لیگ آف نیشن اور متحدہ اقوام فیل ہوئی ہیں آج، یہ ایک ایسی امت کا وجود دنیا کے اندر اس کام کو کرے گا کہ جس کام کو لے کے یہ اٹھے تھے اور بری طرح سے ناکام رہے ہیں، یعنی مظلوم کی حفاظت، ضعیف کے لیے سہارا اور قوت بننا۔ اور اسی کا نام دین کی حفاظت ہے کہ دین ہوتے ہوئے مظلوم کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس لیے یہ تمام احکام ابدی ہیں جس میں قرآن نے دیے ہیں۔ یہ ہدایات جب بھی اس قسم کے پھر حالات پیدا ہوں گے اور ان کا تقاضا ہوگا اور یہ امت پھر سے امت مسلمہ ہو جائے گی، یہ سارے احکام اس وقت کا سر نو اس کے سامنے ہوں گے۔ کہا یہ تھا
پچھلی آیات میں پچھلے درس کے اندر کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو جائے، تمہیں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گی، خیانت کرے گی، تم سے توڑ دے گی راستے میں تمہارے اعتماد کو، تو اس کے لیے یہ نہیں کہ تم دل میں یہ احساس کرو کہ یہ توڑے گی اور تم بغیر اسے بتائے ہوئے پہل کر کے اس کو توڑ دو، کہا یہ غلط۔ تم اس کے معاہدے کو واپس لوٹا دو، اسے کہہ دو کہ یہ تم اس قسم کی خیانتیں تم کر رہے ہو، تم اس کی معاہدے کی ایفا نہیں کرو گے، اس واسطے تمہارا اور معاہدہ یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں اعلیٰ سوا جو قرآن نے کہا تھا اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے میں قبل از وقت تمہاری طرف سے اگر معاہدہ ختم کیا جاتا ہے اور اس سے اس کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کی تلافی کر کے بالکل مساوات کی سطح کے اوپر تمہیں آ جانا چاہیے۔ معاہدے کی پابندی کی اتنی بڑی تاکید تھی قرآن کی طرف کہ یہ کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں تھا کہ پھر اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھو کہ ان کے دل میں تمہارا روب طاری رہے اور وہ جرأت نہ کر سکیں تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ اگلی آیت میں اب یہ کہا گیا ہے جہاں سے آج درس کا آغاز ہوتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر کسی وقت بھی فریق کے مقابل صلح کے لیے جھکے تو تم فوراً صلح کے لیے جھک جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ جول عرض کے لیے نہیں ہے، دوسروں کی سلطنت چھیننے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے ظلم کو روکنے کے لیے ہے۔ اور اگر وہ خود ہی اس چیز کو تسلیم کر لے کہ ہاں ہم مقابلے سے مخالفت سے باز آتے ہیں، یہ جو سلم ہے جسے ہم صلح کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جہاں سے اسلام ہے، جھک جانا، سرنڈر کر دینا، سلامتی چاہنا۔ تو وہ اگر اب سلامتی چاہتی ہے یعنی وہ جتنا انہوں نے اپنی قوت کے نشے میں دھاندلی مچا رکھی تھی اس کی بجائے وہ امن عالم کے لیے اب آمادہ ہے، وہ صلح چاہتی ہے، وہ سلامتی چاہتی ہے، تو تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب ایسے وقت میں یہ نہ کہو کہ صاحب ہمیں اب دیکھیے فتح پہ فتح حاصل ہو رہی تھی اور اس قوم نے عین اس وقت میں آ کے سفید جھنڈی دکھا دی اور یہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، ہم ایسے وقت میں صلح نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ، توکل علی اللہ۔ یہ خدا کی یہ جو رہنمائیاں دی جا رہی ہیں، خدا کے یہ جو قوانین دیے جا رہے ہیں، ان کی نتیجہ خیزی کے اوپر بھروسہ رکھو۔ تم یہ ذہن میں نہ آئے تمہارے کہ ایسے وقت میں قرآن نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم صلح قبول کر لو ان کو، اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا۔ اور اگلی آیت میں یہ بتا دی ہے، نقصان کی بات خود ہی قرآن نے واضح کر دی کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے، یہی چیز ذہن میں آ سکتی تھی نا کہ یہ جو ایسے وقت میں صلح کی جھنڈی دکھائی جا رہی ہے یہ دھوکہ دیا جا رہا۔ کہا کہ یہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو گھبراؤ نہیں، تم جو اصول اپنے سامنے زندگی کے رکھے ہوئے ہو وہ اتنے محکم ہیں کہ ان پر کاربند ہونے کے بعد ان کا دھوکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آگے آگے ایک بات آتی ہے جہاں میں پہنچوں گا تو میں آج کروں گا کہ قرآن نے میدان جنگ میں بھی جذبات میں مدہوش ہونے کے لیے کی اجازت نہیں دی، عقل و فکر کو کام لینے کی تاکید کی ہے، تدبر کی تاکید کی ہے، عقل و ہوش سے رہنے کی تاکید کی ہے۔ تو اگر صلح کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، جھنڈی کھڑی کی ہے، اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیے، قرآن کریم ایک چیز ہوتی ہے فرسٹ امپریشن یا فرسٹ ریئیکشن، کسی کے طرز عمل سے تمہارے اندر پہلا ریئیکشن کیا ابھرنا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں تو
پہلا ریئیکشن یہی ابھرتا ہے نا کہ یہ کوئی نہ کوئی بدمعاشی کر رہا ہے، سوچنا پڑتا ہے. دوسرا سلام بھی کرتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ آج اس کا کوئی مقصد ہے خاص. صلح کے لیے بھی ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے بعد یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد مجھے انگلیاں گن لینی چاہیے کہ 5 کی 5 ہیں، 4 تو نہیں رہ گئی کہیں. اس قسم کے معاشرے کے اندر فرسٹ ریئیکشن یہ ہو جاتا ہے، فرسٹ امپریشن یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، معاشرہ اسی قسم کا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے ریئیکشن اور اس قسم کے فرسٹ امپریشن سے خود تمہارے اندر بھی تو ایک زہر کا قطرہ ٹپکتا ہے. بڑی چیز کہی. یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، لیکن جب تک اس کی طرف سے یہ تجربہ نہیں ہوا، محض عام فضا سے متاثر ہو کر ہر شخص کے متعلق ذہن میں پہلا امپریشن یہ کہ یہ بے ایمان ہے، اس نے کہا تمہارے دل میں سے کشاد کا جذبہ یہ ختم کر دے. وسعت ظرف نہیں رہے گی، وسعت قلب نہیں رہے گی، وہ جو نرمی کے گوشے ہیں تمہاری فطرت کے جو نہایت ضروری ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے. تو تم اس کے لیے اتنا بڑا نقصان اپنا کیوں کرتے ہو؟ تمہاری اپنی ذات کا نقصان ہو جائے گا. فرسٹ امپریشن قرآن نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ امپریشن ہمیشہ نیک رکھو. وہ جو ظن المؤمنین خیرا کا ہے، اور قرآن کریم نے آگے چل کے ہم سورہ احزاب میں دیکھیں گے خاص طور پہ یہ چیز کہی جہاں وہ ایک واقعہ اس نے دہرایا ہے کہ اس قسم کی بات تمہارے معاشرے میں پھیلائی گئی، کسی کے متعلق کوئی بہتان لگایا گیا تھا. اس بہتان کے متعلق قرآن کریم نے یہ تاکید سے کہا ہے کہ جب تمہارے سامنے پہلی مرتبہ یہ بات آئی تھی، کسی کے خلاف یہ بات، تو تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاذا بہتان نہیں، کہ نہیں صاحب یہ بہت بڑا الزام. یعنی ملزم کو مجرم نہ تصور کر لو شروع میں، یہ ابھی الزام ہی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور جب تک اس کی تحقیق ہونے کے بعد وہ مجرم ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے متعلق تمہارے دل میں کبھی بھی بدظنی کے خیالات نہیں آنے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تعلیم دے رہا ہے قرآن میں. مجرم ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر قانون اس کی سزا بھی دے گا، معاشرے میں اس کا مقام بھی متعین ہو جائے گا. لیکن جب تک تحقیق کے بعد اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، محض ملزم ہونے کی صورت میں اس پر الزام جو دیا گیا ہے، اس الزام کے بعد تمہارا پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ افک عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ الزام ہی تو ہے، ابھی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ معاشرہ یہ اسی چیز، یہ انفرادی چیز تھی، اسی کو اجتماعی طور پہ یہاں یہ کہا گیا کہ صلح کے لیے اگر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، تمہارا فرسٹ ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیانتداری ہو، اس ہاتھ کو جھٹکو نہیں، صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دھوکہ کھائے چلے جاؤ، وہ تو آپ کو معلوم ہے، میں نے کئی دفعہ دہرایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول، بڑا عظیم قول ہے وہ، کہ جب اس کے سامنے کسی نے یہ کہا تھا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو آپ نے کہا تھا کہ فکرہ پورا کرو، یہ آدھی بات ہے جو تم کہتے ہو. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ مومن تو اپنے اندر صفات خداوندی کا عکس رکھتا ہے نا، تو خدا کسی کو دھوکہ دیتا نہیں تو خدا کسی سے دھوکہ کھاتا بھی تو نہیں. تو یہ جو ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہا کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم بھی صلح کو ہاتھ بڑھاؤ. اور تمہارا فرسٹ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیانتداری سے صلح کے لیے آمادہ ہو، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہیں دھوکہ دینے کا تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ کے معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کا دھوکہ کھائے چلے جاؤ اور پھر چھوڑ دو اللہ کے اوپر ساتھ کہ یہ وہ کرے گا. یاد رکھو انسانوں کی دنیا کے اندر اللہ کی رہنمائی سب کچھ کرتی ہے، خدا براہ راست کچھ نہیں کرتا.
حسبک اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں ہدایات اور قوانین دیے ہیں اس معاملے کے اندر وہ اتنے کافی ہیں کہ ان کے اوپر تم کاربند ہو جاؤ گے تو ان کا دھوکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن یہ ری ایکشن تمہارا پہلا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب دھوکہ دینے والا ہے. اور آگے یہ بتایا حسبک اللہ کا یہ جو ہے نا کہ خدا کافی ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ پھر آدمی کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر خدا کافی ہے تمہارے لیے. خدا کی کفایت ملاحظہ فرمائیے کیا کیا شرائط ہیں. یہ یعنی ایک لفظ یہاں کہا حسبک اللہ، اور اس خیال سے کہ اس کے بعد یہ غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں، آپ دیکھیے 4 آیتیں آئی ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے کہ اس حسبک اللہ کے معنی کیا ہیں. اول تو اسی آیت میں هو الذی ایدک بنصرہ، اے رسول خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں اپنی نصرت سے تقویت ہم پہنچائی. تو اب یہاں یہ چیز آ گئی کہ وہ جی خدا کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے جس سے تقویت پہنچتی، اور پھر ذہنوں میں وہ آ گئی ساری چیزیں جو خدا کی طرف سے وہ مدد پہنچتی ہے. وہ فرشتے آ کے تلواریں چلاتے ہیں اور ان کی توپیں چلاتے ہیں، اور پھر جب شکست ہونے لگتی ہے بدر کے میدان میں تو پھر رسول اللہ ایک مٹھی بھرتے ہیں کینکریوں کی اور وہ دشمن کی طرف پھینک دیتے ہیں اور وہ سب اندھے ہو جاتے ہیں. تو اب ذہن میں یہ نقشہ آ گیا نا یہ کہ خدا کی نصرت جو ہے وہ اس طرح سے آ کرتی ہے کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دیں گے تو کوئی بات نہیں، تم پہ بیٹھے رہو، ایسی صورت ہو جائے گی تو ایک مٹھی بھر راکھ وہاں پھینک دینا اور پھر وہ سارے اندھے ہو جائیں گے، تمہارا کیا بگڑے گا. یہ تو نہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، سنتے جائیے کیا کہہ رہا ہے. خدا نے تمہیں اپنی نصرت سے تقویت دی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ نصرت خدا بندی سب سے بڑی مدد دنیا میں یہ ہے عزیزان من کہ آپ کو صحیح رہنمائی مل جائے، دوراہے کے اوپر آپ کو معلوم ہو جائے کہ راستہ صحیح جاتا کدھر کو، وہ فارمولہ پتہ چل جائے کہ جس کی روح سے چیز تیار کرنے کو ٹھیک نشانے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے. یہ ہے صحیح نصرت. خدا نے تمہیں نصرت دی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح قوانین، یہ ضوابط، یہ اقدار، یہ اصول، یہ فارمولہ وہ تو الفاظ کے اور حروف کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر تو ایک عمل کرنا چاہیے نا. پھر عمل کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایک امت کی ضرورت ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ اے رسول ایدک، خدا نے تجھے تقویت پہنچائی اپنے اصول و قوانین کی نصرت سے، وبالمؤمنین، اور یہ جو جماعت مومنین ہے اس سے. جماعت کا ہونا نہایت رسول اللہ کے لیے کہا گیا. ایدک تجھے تقویت دی اپنی طرف سے، یہ وحی کی رہنمائی، یہ اصول و اقدار جو دیے ہیں ان کی رہنمائی سے، اور اس جماعت سے بالمؤمنین. تو آپ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کے متعلق ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں وہ میں نے جیسا بھی عرض کیا ہے جو ہمارے یہاں مشہور روایت ہے کہ کینکریاں ماری اور دوسرے اندھے ہو گئے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے تقویت، بالمؤمنین اس جماعت کے ساتھ تقویت پہنچائی. پھر جماعت جو تھی وہ کس قسم کی تھی؟ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک لفظ حسبک اللہ جو ہے اس کی تشریح کرتا چلا آ رہا ہے کہ کہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا کافی ہو جاتا ہے پھر ایسے وقت میں ساتھ. وہ کیسے کافی ہوتا ہے؟ اس کی رہنمائی، دی ہوئی رہنمائی، اس کا اتباع کیا جائے. ایک جماعت ساتھ ہونی چاہیے، کوئی قوم، امت، جماعت وہ ہونی چاہیے. وہ جماعت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جن کے دل ملے ہوئے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. جماعت وہ ہونی چاہیے. مردم شماری کے رجسٹر میں مسلمان نام لکھانے والی جماعت نہیں، وہ تو ایک دوسرے کو چھرا گھونٹ لے گی. اس جماعت کی تو اب یہ کیفیت ہے اس امت کی کہ وہ جو رسم رہ گئی ہے السلام علیکم وہ تو اسی طرح سے چلی آ رہی ہے. ہر شخص یہ ایک دوسرے سے کہتا ہے بغیر جانے ہوئے کہہ رہا ہوں. کہا یہ گیا تھا السلام علیکم کہ میری طرف سے تم ہمیشہ سلامتی میں رہو گے.
مطمئن رہو. کتنی بڑی یقین دہانی. اب آپ بازار میں نکلتے ہیں تو ہر ایک کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ اس کی آستی میں بھی خنجر چھپا ہوا ہوگا, بچ کے ذرا چلنا چاہیے. سلامتی سے گھر آ جاتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ شکر ہے آج خیریت بچی. یہ ہے بالمومنین جن سے وہ مومنین جن سے تقویت دی تھی. الف بین قلوبہم, جماعت یہ ہونی چاہیے. اور کتنی بڑی چیز ہے یہ. میں نے عرض کیا کہ یہاں قرآن میں یہ تالیف, یہ جو چیز الفت جسے آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں, یہ اس قسم کا من تو شدی والی کیفیت ہوتی ہے. عرب یہ جس طرح سے بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے میں آ کے مل جاتا ہے, اس قسم کا جو باہمی ادغام ہوتا تھا اسے تالیف قلب کہا کرتے تھے. یوں دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا, تا قسم گوئے باد عظیم من دیگرم تو دیگری, اس قسم کے قلوب ملے ہوئے ہوں آپس میں. لا انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, کہا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی اور اصول کے مطابق اپنی سیرتوں کو ڈھالنا نہ ہوتا, دنیا بھر کی دولت صرف کر دیتا ہے رسول, تو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں بازار سے خریدنے سے مل ہی نہیں سکتی. یہ ٹھیک ہے خریدنے سے آپ کو ریکروٹ مل سکتے ہیں, رضاکار مل سکتے ہیں, لیبر مل سکتی ہے, مزدور مل سکتے ہیں, کام کے لیے ساتھی بھی مل سکتے ہیں ویجز کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھر کی دولت صرف کرنے سے بھی قلوب نہیں ملا سکتے تم ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو قلوب کے نہ ملنے سے جو جماعتیں بنتی ہیں اس کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے, یہودیوں کے متعلق کہا ہے نا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. تم میں یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اجتماعی جماعت ہے, ایک اجتماعیت ہے, تو کہا یہ غلط بات ہے, ہرڈ ہے. ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ. تو وہ جماعت کے جو باعث تقویت رسول بن رہی تھی خدا کی رہنمائی میں, وہ تھی کہ جن کے قلوب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, دشمن کے مقابلے میں چڑان کی طرح سخت, ایک دوسرے کے ساتھ بریشم کی طرح نرم, اس لیے کہ ان کے تو قلوب ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ان مومنین کی کیفیت. فما الفت بین قلوبہم, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتا تو یہ ایسی کموڈٹی نہیں تھی, کوئی جنس نہیں تھی جسے تو خرید کے لے آتا. یہ چیز جو تھی خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس قالب میں اپنی سیرتیں ڈھالنے سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی تھی جو ان کی ہوئی کہ قلوب ملے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انہو عزیز حکیم, غلبہ بھی رکھتا ہے, حکمت بھی ساتھ ہے. ریزن پہ مبنی ہے اس کے, یہ جتنی آسام کی قوتیں ہیں اس کی وہ ساری حکمت پہ مبنی. اور پھر آگے دوہرایا, یا ایھا نبیو, اے نبی سنیے کیا کہا, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اب یاد رکھو کہ تیرے لیے خدا کی رہنمائی اور اس کے دیے ہوئے اصول اور یہ مومنین کے جو تیرا اتباع کرتے ہیں, بس یہ کافی ہے. اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ایک لفظ کی بات ہے یہاں, اگر کہ عام طور پہ آپ کے ذہن میں تو نہیں آئے گا, لیکن وہ کہا کرتے ہیں من اتبعک من المؤمنین, کے ساتھ اس کے معنی ہے مومنین میں سے جو تیرا اتباع کرتے ہیں. وہ مومنین ایسے بھی تھے کہ جو اتباع رسول کا نہیں کرتے تھے. کتنا غلط تھا یہ تصور. ایک لفظ کے غلط ترجمے سے آپ دیکھیں کہاں بات پہنچا دیتے ہیں, اور کتنی بڑی سازش ہے جس کے ماتحت اس قسم کے ترجمے یہ ہوتے ہیں. مومنین میں سے جو تیرا اتباع کرتے ہیں, وہ ذہن میں فوراً بات ڈال دی گئی کہ رسول اللہ کے وقت میں بھی مومن بھی تھے وہ, اور وہ ایسے تھے کہ وہ رسول اللہ کا اتباع نہیں کرتے تھے. پھر وہ مومن رہ جاتا ہے, لیکن زہر کا ایک قطرہ تھا جو ٹپکا دیا گیا.
ایک بیج تھا جو ڈال دیا اور اس نے پھر آگے چل کے آپ کی تاریخ میں پوچھو ہی نہیں کیا کیا گل کھلائے اس اتنی سی چیز میں کہ یہ خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہیں مومن کہا جاتا تھا اور وہ اتباع رسول اللہ کرتے نہیں تھے، تو پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد تو انہوں نے یہ گل کھلانے ہی تھے جو کچھ ہوا۔ پھر وہ تاریخ بنائی آپ کی کہ جس تاریخ کے اندر یہ سارے مومنین جن کے متعلق قرآن کریم ابھی آگے بات آتی ہے، قرآن کریم جن کی شہادت دیتا ہے مومن حقہ ہونے کی، یہ تمام مومنین جو تھے، تاریخ پھر اس قسم کی آپ کی مرتب کی گئی کہ چند ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے صحابہ موجود تھے، یہ پورے صحابہ پھر تاریخ نے دو صفوں میں کھڑے کر دیے۔ یہ جنگ جمل آ گئی جناب، آدھے ان میں سے مومنین میں سے ایک طرف، آدھے دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں۔ وہ مومن جن کے متعلق خدا فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ایسے ڈال دی کہ تو ساری دنیا کی دولت صرف کرتا تو پھر بھی کیفیت یہ پیدا نہ ہوتی۔ جن کے رحماء بینا ان کی شہادت قرآن دے رہا ہے، یہ سارے تھے، ان کی اگلی اولاد نہیں، نسل اگلی نہیں، یہی سارے آپ کی تاریخ نے لا کے کھڑا کر دیا ان کو جنگ جمل، آدھے ایک طرف آدھے ایک طرف۔ اور اس کے بعد کہ جی 10,000 دونوں، اب اس کے بعد لفظ شہید ہی کہتے ہیں ان کو۔ خاصیت ملازہ ہو اس قوم کی، پوچھو اس تاریخ سے اور پوچھو اس تاریخ کے وضع کرنے والے سازشیوں سے، تو قرآن کہتا ہے کہ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کوئی کسی مومن کو عمدن قتل کر دیتا ہے اس کی سزا جہنم، ابدی جہنم۔ اور آگے ہے خدا کی لعنت، خدا کا غضب، ایک مومن کو عمدن قتل کرنے والا قرآن کی نص صریح کے مطابق سیدھا جہنم میں، لعنت اور غضب خدا کا اس کے اوپر۔ اور آپ سوچئے اس تاریخ کے بیان کے مطابق عام مومن ہی نہیں، یہ مومنین جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا بیانہ، یہ مومنین جن کے متعلق قرآن کہتا ہے مومن حقہ تھے، جن کو کہتا ہے رحماء بینہم تھے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ آدھے ایک طرف آدھے ایک طرف، یہ سارے صحابہ کٹھے آ گئے اس میدان میں، آدھے ادھر آدھے ادھر، وہ ان کو مار رہے ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس نے ایک مومن کو متعمد مار دیا جہنم میں چلا گیا۔ سوچیے عزیزان من، یہ تاریخ کہاں پہنچا رہی ہے آپ کو؟ اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے بھی ابھی جی نہیں بھرا، ایک اور پیدا کر دی، جنگ صفین پیدا کر دی۔ اس میں کہا 70,000 شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب کہا جائے کہ صاحب یہ مومنین کے متعلق کہتے ہیں، کہا کہ صاحب قرآن نے کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کے زمانے میں وہ جو تھے، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ مومنین میں سے جو 13 اتباع کرتے ہیں۔ دیکھا یہ ایک آیت نہیں، اس قسم کی کئی آیتیں جن میں ذرا سا یوں کیا، ایک اینٹ رکھ دی اور پھر اس کے اوپر عمارت استوار کی کر دی۔ پھر آپ کی تاریخ نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد تو 5 مومن صرف باقی رہ جاتے، چل بھائی۔ یہ ساری شہادت قرآن کی، عربی زبان کی روح سے جو عربی حضرات جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو من آتا ہے قرآن، یہ عربی زبان میں اس کے بعض اوقات تو یہ معنی ہوتی ہیں اس میں سے، اور بعض اوقات من اس کو کہتے ہیں تبیین کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے۔ یہاں وضاحت ہے اس چیز کی کہ یاد رکھو اے رسول تیرے لیے خدا کے اصول اور رہنمائی، اور یہ مومنین جن کی ہم وضاحت کیے دیتے ہیں یہ کافی ہیں، اس کے سوا کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں۔ یہ ہیں وہ بیج جو آپ کے ہاں ڈالے گئے ہیں سازش کے۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیوں ذرا سا نپٹا کے کر دیا گیا، بتا دیا کہ یہ خدا کی نصرت، جماعت مومنین جن کے دلوں کے اندر خدا نے ایک دوسرے کی ان سے ڈال دی ہوئی ہے، بس یہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نہ تو خدا کی وہ نصرت، نہ اس کے اصولوں کے اور اس کے قوانین کے اوپر عمل، نہ وہ مومنوں کی جماعت کے جن کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو پھر کس طرح سے خدا کی نصرت؟ مانگ رہے ہیں دعائیں ساتھ۔
ہر نماز کے بعد، ہر جمعے کے اندر، ہر عید کے اندر وہ حج کا اجتماع جس میں کہتے ہیں 16 لاکھ جماعت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور ہر اجتماع کی دعا کے بعد اس سے زیادہ نسبت و سکون حالی اس قوم کے اوپر، اس سے زیادہ خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ وہ تو یہ شرطیں لگا رہا، یہ الف بین قلوبہم، یہ ہونے چاہیے مومن، اس کی نصرت ہو اس کے اصولوں کے اتباع میں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حسبک اللہ، اس سے زیادہ اور چاہیے کیا؟ کافی ہے یہ۔ اب اس کے بعد پھر جنگ کی بات آ گئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ چلیے ایک اور لفظ آیا، یہ ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اس کا کہ اے نبی مومنوں کو جنگ کے لیے تو اکساتا رہ، ترغیب دیتا رہ، ہوتا ہے نا لڑانے کے لیے کسی کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال اگر وہ جنگ وہی ہے جو قرآن نے کہی ہے ظالم کے ظلم کی روک تھام کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اکسانے والی بات جو ہے یہ کوئی صحیح تصور نہیں پیدا کرتی ذہنوں کے اندر۔ ویسے بھی اس لفظ کے یہ معنی یہ ہے نہیں، بات عجیب ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہیں پھر ان ترجموں سے، پھر ان تفسیروں سے آپ کے یہاں کی چیزیں آتی ہیں۔ یہ جو ہے حرض تحریک، اس کے معنی ہوتے ہیں، دیکھیے کتنی بلند چیز ہے کہ یہ جو جماعت ہے تمہارے یہاں کی، ان کے ہاں جس قدر کمزوریاں ہیں، جنگ کی ٹیکنیک سمجھنے کی صلاحیتوں میں کچھ فقدان ہے، تو اپنی تعلیم و تربیت سے ان کی یہ کمزوریاں رفع کرتا چلا جا۔ یہ حرض کے معنی یہ ہے، کسی کی کمی کو رفع کرنا۔ یہ نئے رکروٹ جو آپ کے یہاں آتے ہیں، وہ جو 2 سال کے لیے پہلے ہی آپ پی ایم اے میں بھیجتے ہیں اس کو، وہ حرض ہے، اس کے کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں ابھی کہ میدان جنگ کیا ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن چاہیے، کس قسم کی تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر وہ ایک دو سال کا وہ پی ایم اے کا نہیں ہے، ساری عمر ان کی کیفیت یہ ہے۔ آخر تک ان کے کورس کے اوپر کورس ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر روز کی ٹریننگ ہوتی ہے، روز ان کے یہاں کے آرڈرز نکلتے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے کہ یہ جو کمی ہوتی ہے اس کے اندر پرفیکشن کی طرف لے جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یہ جو لفظ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر یہ نبی جو ہے یہ صرف بات کہنے کے لیے نہیں آتا، یہ جہاد بالقلم کرنے کے لیے نہیں آتا۔ نبی کس مقام پہ ہے؟ سب سے بڑا آپ کے ہاں کا جنرل کمانڈر ان چیف جو ہوگا اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو نئے آنے والی جماعت ہے اس میں جو فنون جنگ کی کمزوریاں اور کمیاں ہیں ان کو بھی دور کر، سیرت کو بھی دور کر، نبی اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کے متعلق قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے فوجیوں کی پوزیشنیں ٹھیک کرتا تھا، وہ میدان جنگ میں خود میدان جنگ میں ہوتا تھا وہ سامنے، یہ تھا نبوت کا مقام، جسے اس کے بعد سمجھ لیا فقط اللہ ہو اللہ ہو اور اللہ ہو۔ حرض المؤمنین علی القتال، وہ کمزوریاں رفع کر کہ جس کے بعد یہ میدان جنگ میں کھلے دوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آیا مومنین کی صفات، وہ جو تھا خدا کی نصرت، دیکھیے کس طرح سے وہ گنائی گئی۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا۔ سنتے جائیے عزیزان ایمان، اتنے ٹکڑے میں کیا کیا ہدایات مل رہی ہیں سر۔ وہ جو نصرت خداوندی کہا کہ یہ ان کی کمزوریاں رفع کرتا چلا جا، ان کی صلاحیتوں کو بھرپور نشو و نما دیتا چلا جا۔ اور اس کے بعد پھر صورت ان کی یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے 20 ہوں گے فریق مقابل پہ 200 کے اوپر غلبہ پا لیں گے، 100 ہوں گے تو فریق مقابل کے 1000 پر غلبہ پا لیں گے۔ اس قسم کے تیار کیے ہوئے جو تمہارے سولجرز ہوں گے ان کی کیفیت پھر یہ ہوگی 10 گنا کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ ابھی وہ شرائط نہیں میں نے پیش کی جو قرآن نے بتایا ہے، یہ کون ہیں جو غلبہ پا لیں گے؟ بس یہی کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، مومن ہو گئے، تمہارے ساتھ آ کے مل گئے، قرآن نے وعدہ کر دیا خدا نے کے ساتھ یہ چلیے پھر
یہ غلبہ پالیں گے اپنے میں سے 10 گنا کے اوپر. سنیے شرائط کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اتباع کرنے والے ہیں وہ اپنے امیر کی، اپنے رسول کی. ڈسپلن کی ان کی کیفیت یہ مومن جو فی الحقیقت اتباع کر رہے ہیں تمہارا، پہلی چیز تو وہی دیکھ لی ہم نے. اللہ بین قلوبہم، یہ جو چلے جا رہے ہیں ان کے صرف پاؤں ہی نہیں مل رہے، ان کے دل ملے ہوئے ہیں. دوسری شرط یہ جو ہے نا بس پر غالب آنے کی، کچھ شرائط ملازہ فرمائیے صاحب. 2 شرطیں اتنی بڑی ہو گئیں. اور شرط صابرون، بڑی سے بڑی مخالفت اور تکلیف میں بھی ثابت قدم رہنے والے. دیکھا شرائط، اپنے سے 10 گنا پر غلبہ پانے کے لیے یہ شرائط کیا ہیں؟ خدا کی رہنمائی میں اپنے امیر کی، اپنے امام کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے. فرق ہوتا ہے دونوں میں. یوں جس نقشے قدم پہ جس طرح وہ جا رہا ہے اسی کے پیچھے اسی طرح سے چلے جانے والے. صابرون، سخت سے سخت مقابلے میں بھی لغزش پاؤں میں نہ آنے پائے. ثبات قدم. آپ کے یہاں تو معلوم ہے نا صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں. اچھا جی میرا صبر میں کی کر سکتا، انتہائی 2-4 کی بے بسی کا عالم، یہاں کچھ نہ ہو سکے. میاں صبر کر ہوں، صبر پہ 4.25 بھی کی ہے، یعنی جب 1000 کی انتہا ہو جائے تو وہاں یہ لفظ آتا ہے صبر کر لیں. ٹھیک. جب بھی ترجمہ ہمارے ہاں ہوا اور صبر سے ہمارا ذہن منتقل ہوا اس طرح کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانے، جب کوئی چارہ گھڑی باقی نہ رہے تو اس وقت کا نام صبر ہے. عربی زبان کے اندر یہ صبر کے معنی ہوتے ہیں. سخت سے سخت مصیبت میں بھی پاؤں میں لغزش نہ آنے پائے، چٹان کی طرف ثبات کے ساتھ کھڑا ہو جائے مقابلے کے لیے. یہ بات ہو گئی. اور اگلی چیز ابھی باقی ہے ایک اور. کہا کہ وہ 1000 بھی ہوں گے مخالفین تو ان پہ یہ غلبہ پا لیں گے. کیوں ان پہ غلبہ پا لیں گے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے مقابلے کی جو صرف جذبات سے کام لے رہی ہے، عقل و ہوش سے میدان جنگ میں کام نہیں لے رہی. اللہ اکبر. کوئی خدا کی دی ہوئی رہنمائی میں اپنے امام کے نقش قدم پہ چلے جانے والے، جنہوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت اس طرح سے جا گئی. ضوابط بڑے بڑے مقرر ہوئے ہیں، لیکن میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو بتائی گئی ہیں بنیادی والی خصوصیتیں سپاہی کی اس غلبے کے لیے، کیا اس کے اوپر اضافہ بھی ہوا ہے آج تک؟ یہ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ تو کہیں شاید آج بھی مل سکے یہ بات کہ میدان جنگ میں بھی یہ کیفیت تمہاری یہ ہونی چاہیے. ورنہ جنگ کے میدان کے اندر تو آپ نے دیکھا تھا نا یہ واقعے کی سرحد کے اوپر جو بعد میں آپ کو دیکھا، وہ رم کے ڈرم پڑے ہوئے تھے خالی وہ دیسی شراب کے، وہ دھت کر کے ان سکھوں کو شراب میں، اور وہ لایا کرتے تھے لڑانے کے لیے سامنے. جو یوں شراب نہیں پلاتے تھے ان کو پروپیگنڈے کی شراب پلائی جاتی تھی. نازیزم میں، فاشزم میں جیسا ہوتا تھا سب. پاگل کرنے کے تو کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ بتا رہا کہ یہ اس لیے ان پہ غلبہ پا جائیں گے کہ تیسری کے مقابل وہ ہے کہ جو جنگ میں عقل و فکر سے، تفکر سے کام نہیں لیتا. عزیزہ نے مانے ایک لفظ اور آگے ہے، یہ خالی عقل و فکر نہیں ہے. تفکر کے معنی ہوتا ہے حالات جو سامنے ہوں ان کو نظر رکھنے کے بعد کسی صحیح نتیجے پہ پہنچنا کہ اب کرنا کیا چاہیے تھا. یہ ہے صورت. لیکن آگے اور ایک شرط بھی لگا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. تو کہتا ہے کہ یہ 10 گنے کی بات وہ ہے کہ سامان حرب و ضرب جو ہے وہ تو ہو یکساں برابر کا، اور صرف قلت جو ہو تعداد کی ہو، اس صورت میں برابر ہو. باقی سب چیزیں صرف تعداد کی یہ کمی ہو تو 10 گنا. اور کہا کہ اگر صورت یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ سامان حرب و ضرب مدافعت کی چیزیں بھی بہت کم ہیں، اس صورت میں پھر 10 کی نہیں، اس صورت میں بھی دگنے کے اوپر، تو اس صورت میں بھی تم فتح پاتے.
اللہ عزیزان مان، یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں. یہ عام چیزیں بھی جو ہمارے ہاں کے ہر بزرگ کی ہیں اور جنگ کی ہیں، اگر وہ بھی سامنے ہوتی کم از کم وہ 90,000 2,00,000 کو تو لے کے مرتا. وہاں بھی نہ تھے، یہ 1,00,000 کو تو لے لیتا. 1,00,000 تو نہیں تھا وہاں سامنے. بہرحال قدر کی بات. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس صورت میں بھی کہ جب ابھی سنو یہ مدینے کی آپ پہلی جنگ سے یہ بدر کی، میں نے کہا ہے نا کہ سواریاں بھی نہیں تھیں ان کے پاس سے، پناہ گزین تھے بیچارے، پوری تلواریں بھی نہیں. اس صورت میں بھی یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، دگنے کے اوپر تو اب بھی تم فتح پا لو گے. اور بدر کے میدان میں تو بہرحال 3 گنا کے اوپر انہوں نے فتح پا لی. غلبہ حاصل کر لو گے بِإِذْنِ اللہ. پھر آیا غلط ترجمہ، اللہ کے حکم سے. اگر نہیں کہیں کامیابی ہوئی تو سیدھی سی بات کے ساتھ اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ وہ اللہ کے حکم سے ہی صرف سب کچھ ہونا ہے، تو پھر یہ ساری شرطیں کہاں کے لیے؟ تو اس کے حکم سے تو کائنات عدم سے وجود میں آ جاتی ہے. وہ بھی ارادہ مچانے کے لیے 900 من تیل کی شرطیں لگا رہا ہے. ان کے معنی ہی قانون کے. جب کوئی حکم اس وقت دیا جائے کہ اسی وقت اس کی تعمیل ہو تو وہ حکم ہوتا ہے. جب کوئی حکم مستقل طور پہ دیا جائے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا چلا جائے گا تو اسے قانون کہتے ہیں، اسے اذن کہا جاتا ہے. یہ جو اوپر خدا نے قوانین اپنے بیان کیے ہیں، اس کے مطابق پھر کم از کم دگنے کے اوپر تو تم کامیابی حاصل کر لو گے. اور آگے پھر دوہرا دیے تو اس لیے کہ واللہ مع الصابرین، خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو سخت مشکل میں بھی پاؤں میں لغزش نہیں آنے دیتے، ثابت قدم رہتے ہیں. یہ ہے اذن اللہ. آگے پھر اگلی چیز آئی. میں نے کہا تھا کہ عربوں کے ہاں سینک آرمی تو تھی نہیں کہ ان کو تنخواہ ملتی رہتی تھی. ان کے ہاں تو جنگ میں جانے کے لیے ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا. مال غنیمت کے متعلق میں نے عرض کیا کہ پہلے ہی قرآن نے یہ پتہ کاٹ دیا کہ لوٹ کا مال سپاہی کا نہیں ہے، مملکت کی تحویل میں آئے گا. جو چیز صدیوں سے نسلاً بعد نسلاً ان کی گھٹی میں پڑی چلی آ رہی تھی، لوٹ کے لیے یہ جنگ کر دینا، پہلے ختم کر دیا اس کو. اگلی چیز یہ ہوتی تھی کہ بہت سے جنگی قیدی پکڑ لیے جائیں، وہ انہیں غلام اور لونیاں بنا لیا کرتے تھے، یا کم از کم ان کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے تو ان سے اور کچھ نہیں یا رمال کے طور پہ استعمال کرتے تھے. پھر فدیہ مل جاتا تھا، وہ بھی مال ہی کی کشش والی بات تھی. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں ایسا کچھ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ قیدی ہاتھ میں آ جائیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قیدیوں کو وہ غلام بنایا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو لونیاں بنایا کرتے تھے. تو وہ ان کے لیے جنگ میں کشش کی یہ بات تھی. غلام اور رانیوں کا تو قرآن کریم نے قطعاً خاتمہ کر دیا. جنگ کے قیدیوں کے متعلق اس نے یہ حکم دے دیا اما منن اما فدا. جنگ کے قیدیوں کو بہرحال تم نے چھوڑنا ہے، یا تو ایکسچینج میں فدیتاً، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو احساناً تمہیں چھوڑنا ہوگا. آج جس کی ہم غلط توقع لگائے بیٹھے ہیں اس بھارت سے، ان کے اب قیدی ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، تو اس کے لیے یہ صورت یہ ہے نا کہ عالمگیر ضمیر عامہ کو بیدار کیا جائے کہ وہ اخلاقی سطح کے اوپر ان کو قیدیوں کو چھوڑ دے. بھارت اخلاقی سطح، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. قرآن میں 1400 سال پیشتر عزیزان من، جب کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ جنگ میں پکڑے ہوئے قیدی جو ہیں، اپنا قیدی بھی مقابل میں کوئی نہیں ہے، وہ فدیہ بھی نہیں اس کا دینے کے لیے تیار، کیا کیا جائے؟ احساناً کہتا ہے عالمگیر انسانیت یہ کہتے میں
چھوڑو ان کو. کوئی انسان دوسرے انسان کی غلامی میں نہیں رکھا جا سکتا. جنگ کے خاتمے ہو گئے دنیا میں عزیزان مان، اگر یہ اصول دنیا کے اندر رائج ہو جائیں اور احسان چھوڑو. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو محرکات تھے جنگ کرنے کے اس زمانے کی، کس طرح ایک ایک کو ختم کرتا چلا جاتا. اس لیے کہ اس نے کہا یہ تھا کہ بھئی جنگ جو ہے یہ تو کلمت اللہ العلیہ، خدا کے اصول و قوانین جو ہیں ان کی برتری اور بلندی کے لیے یہ جنگ کرنے کی تمہیں اجازت ہے، ملک گیری کے لیے نہیں، دوسرے کو شکست دینے کے لیے نہیں. اور اسی لیے یہ کہا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. کہتا یاد رکھو مقصد تمہارا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح دھاندلی مچا رہے ہیں ان کی قوت کو توڑ دیا جائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ آدمی قید کر لیے جائیں، اور پھر وہ قید کرنے کا میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کے ذہن میں یہی تھی نا ترغیب کہ یا ان کو غلام بنایا جائے، وہ تو قرآن نے ختم کر دیا، یا ان کے بدلے میں بہرحال اتنا روپیہ ہی لیا جائے. قرآن نے کہا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. جذبہ صرف یہ ہے کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے. اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دشمن کی قوت توڑنے کی بجائے نگاہ رکھی جائے زیادہ سے زیادہ ان کے لوگوں کو قید کرنا. یہ ٹھیک نہیں. تريدون عرض الدنیا، کہا کیا تمہارے ذہن کے اندر دنیاوی مفاد آ گیا؟ غلط بات ہے. واللہ یرید الآخرہ، تم پیشہ افتادہ مفاد جو ہے، قریبی مفاد جو ہے تمہاری نگاہ اس پہ ہے. خدا تمہارے لیے مستقبل کے مفادات چاہتا ہے. مستقل، دور تک جانے والے، بعد میں آنے والے، مستقبل. اور بڑی چیز ایسا ہے دشمن کی قوت توڑ دینا، ظالم ظلم کے قابل نہ رہے. اس کے ہاں کے جو لوگ قید میں بھی تمہارے آئے ہیں اگر وہ ایسے نہیں چھڑاتا، احساناً چھوڑ دینا. آپ دیکھتے ہیں مستقبل کے مفادات جن کا تعلق عالمگیر انسانیت سے کتنے حاصل ہوتے ہیں. کہتا خدا یہ چاہتا ہے واللہ عزیز حکیم. ٹھیک ہے، وہ دیکھیے وہی الفاظ آ جاتے ہیں. خدا غلبہ چاہتا ہے لیکن دھاندلی نہیں چاہتا، اپنے بصیرت کو نہیں چھوڑ. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتکم عذاب عظیم. اگر پہلے سے ہمارے ہاں یہ چیز نہ ہوتی کہ سہون کوئی خطا کے طور پہ لفظ ہو جائے تو اس کے لیے عفو کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی، یہودی شریعت ہی ہوتی تو جو کچھ تم کرنے لگے تھے یہ رسول اللہ نہیں کرنے لگے تھے. یہ جنگ کے اندر سپاہیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. جس طرف تمہاری نگاہ گئی تھی اس کے اوپر تمہیں بڑا عذاب ملتا، یاد رکھو. یعنی یہ کہ دشمن کی قوت نہ توڑی جائے، زیادہ سے زیادہ ان کا مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے یا ان کے قیدی ہاتھ میں آ جائیں. یہ جو تمہارے ذہن میں بات آئی تھی یہ بڑی غلط بات. عزیزان من، پہلی جنگ یہ ہو رہی تھی نا اسلام کے بعد، یہ سارے وہ تھے جنہوں نے اپنی عمر کا پورا حصہ پہلا اس جنگ کے اندر، اس قسم کی جنگوں کے اندر بسر کیا ہوا تھا جہاں مقصود و منتہا مال غنیمت یا قید کر لینا ہوتا تھا. یہی لوگ ہیں. پہلی جنگ ہو رہی ہے اور اس پہلی جنگ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی. دونوں چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرتوں کو دوسرے کالبوں میں ڈال دیا تھا. یہ وہی عرب تھے اور کس مقام پہ کیا ہدایتیں ملتی ہیں. تمہارے ذہن میں وہ آیا ذرا دنیا کا لالچ، غلط بات. پیشوا استادہ مفاد کو نہیں دیکھا کرتے، نگاہیں دور تک رکھا کرتے ہیں. جو تمہارے ذہن میں بات آئی تھی اگر تم کر گزرتے تو تمہیں بڑا عذاب ملتا، اس سے بڑی سزا ملتی. یاد رکھو پہلی جنگ میں یہ کچھ ہو جاتا. باقی رہا مال غنیمت، ٹھیک ہے، ہر سپاہی جو لوٹ کے لے جائے اس کا نہیں ہے. لاؤ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ. ٹھیک ہے، مال غنیمت جو ہے آیا ہے، سربراہ کے پاس آیا ہے کہ اس کو تقسیم کرے گا. قرآن نے بتایا ہوا کہ اس میں
وہ خدا، یتیم، مساکین، محتاج، فقیر، صاحب ضرورت، یہ سب کا حصہ اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، حلال ہے تمہارے لیے، خوشگوار طریقے سے اس کو کھواؤ اور خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو. واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. یاد رکھو خدا اس قسم کی جو کبھی ایسے خیالات بھی آ جاتے ہیں، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو اس سے جو نقصان ہونا تھا اس سے حفاظت دیتا ہے، تمہاری نشو و نما کا سامان کرتا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. عزیزان من سنیے، 1400 سال پیشتر ساری دنیا وحشت اور درندگی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. یہ احکام دیے جا رہے ہیں. آج جنوا کنونشن کو بار بار دہرایا جا رہا ہے جسے کوئی پوچھتا تک نہیں. 1400 سال پیشتر عرب کی وحشت نگری میں یہ چیزیں، یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں فاتح کی حیثیت سے تم واپس آئے، کچھ قیدی بھی تمہارے پاس آ گئے. ان قیدیوں کے متعلق یہاں کہا جا رہا ہے. پہلی چیز تو یہ تھے کہ وہ قیدی، ان کو قیدی کہتے نہیں تھے، مہمان کہتے تھے. ان قیدیوں میں سے یہ بیانات ملتے ہیں جو چھوڑے تھے تو مکے میں جا کے انہوں نے بیان اپنے دیے تھے. ان میں سے وہ عزیز ہیں، عزیز ہیں غالباً ان کا نام. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کے ہاں میں مہمان تھا، اس زمانے میں الگ الگ قید خانے نہیں تھے، ان کے گھروں میں ان کو دے دیا گیا تھا کہ ان کو اپنے پاس رکھو. اور ان سے کہا گیا تھا کہ جتنی دیر تم نے ابھی یہاں رہنا ہے، ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو. ان سے یہ کام دیتے تھے. ان کے ساتھ سلوک کی کیفیت یہ تھی کہ وہ خود جا کے بیان کرتے ہیں مکے میں، کہنے لگے میں تو وہاں یہ دیکھ کے آیا ہوں، جس کے گھر میں میں تھا وہ دن بھر محنت کرتے تھے. شام کو وہ آتے تھے، جتنا لاتے تھے اس میں سے ان کے ہاں جو روٹی پکتی تھی اتنی کافی نہیں ہوتی تھی جو سب کھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ خود یا اپنے بچوں کو تو وہ کھجور کھلاتے تھے اور مجھے روٹی دیتے تھے. اور جب میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی یہ مجھے وہی تم دے دو، مجھے یہ دیتے، وہ کہتے تھے کہ تم مہمان ہو اور مہمان کی عزت ہمارے یہاں ضروری ہے. قیدی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان قیدیوں سے کہہ دو کہ بہرحال تم یہاں ہو، کچھ اور مشقت نہیں تو یہ کچھ محنت تم کر رہے ہو یہی صحیح، کچھ فدیے کے طور پر بھی تم سے کچھ لیا جائے گا وہی صحیح. لیکن یہ یاد رکھو اگر ہم نے یہ دیکھا کہ تمہارے دل میں خیر سگالی کے جذبات ہیں تو جو بھی تم سے لیا جائے گا ہم تمہیں اس سے زیادہ بہتر واپس دیں گے. خیر سگالی کے جذبات قیدیوں کے دل کے اندر پیدا کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد یہ جب قیدی واپس گئے ہیں انہی میں سے بیشتر تھے جو وہاں سے پھر واپس آ کے مسلمان ہو کے مدینے میں آ گئے تھے. قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. کہا گیا، حکم دے دیا گیا کہ تمہارے دل میں اگر خیر سگالی کے جذبات ہوئے تو یہ نہ کہو کہ تم سے یہ کچھ لے لیا گیا ہے، اس سے بہتر ہم تمہیں دیں گے. یاد رکھو واللہ غفور الرحیم. جو کچھ تم سے پہلے ہو گیا ہے وہ بھی ہم معاف کر دیں گے. اس کے بعد تمہاری نشو و نما کا سامان بھی ہم کریں گے تمہارے دل میں اگر بہتری کے جذبات ہوئے. اور یہ کہہ کے روک نہیں لیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہے. جن سے یہ سلوک کیا جائے، یہ کہہ کے چھوڑا جائے، پھر وہ جائیں گے کہاں عزیزان اللہ؟ وہ تو بغیر زنجیر کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور یاد رکھو کہ اگر تم اس حسن سلوک کے بعد بھی پھر خیانت اسی قسم کی کرو گے تو بھائی دو لفظوں میں بات کیا دی، جو تم نے پہلے خیانت کی تھی اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا، پھر کرو گے پھر نتیجہ سامنے آ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہم تو کوئی زیادتی نہیں کریں گے. تم اگر خیانت کرو گے تو تم نے دیکھ لیا کہ خیانت کا نتیجہ کیا ہوا کرتا، تم خود سوچ لو کہ خیانت کرنی چاہیے تمہیں یا نہیں. اب آئے صاحب وہ مومنین جن کے متعلق یہ کچھ کہتے چلے آ رہے تھے بدر کے میدان میں، جنہوں نے اپنے ایمان کی شہادت باہم پہنچا دی تھی. شہادت کے معنی تو گواہی ہوتا ہے نا، ایمان کی شہادت. پھر لفظ شہادت اسی سے ہمارے ہاں بنا ہے. ان کے متعلق اب یہ سورہ الانفال کی آخری آیات سامنے آ رہی ہے. عزیزان من جھوم جھوم جائیے
ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یہ لوگ جو مکے کی 13 سالہ زندگی کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے خدا کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے مدینے میں آ گئے، ہجرت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد مسلسل سعی و کاوش سے، جد و جہد سے، بلکہ میدان جنگ میں آ کر سر بکف میدان جنگ میں آ کے انہوں نے اپنے ایمان کی شہادتیں دی۔ اور یہ مدینے والے کہ جنہوں نے اس طرح سے بے سر و سامان آنے والوں کو پناہ دی، ان کے لیے سہارے ہم پہنچائے، یہ سارے کے سارے اب یہ باقی دنیا کی نسبتیں کٹ کے قومیت کی، نسلوں کی، خون کے رشتے یہ سارے کٹ کے یہ آ گئے اور یہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے عزیزان من، مقصد کی وحدت کی بنا پر۔ وہ بھی خدا کی بات کو بلند کرنے کے لیے یہاں آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کی مدد کی، پھر یہ دونوں ملے اور میدان جنگ تک چلے گئے۔ یہ ہیں جو اب ایک دوسرے کے دوست اور بھائی بنے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، بات بڑی عظیم ہے یہاں۔ ہجرت جسے کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بھی ایک تاریخ کے خاص زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا تھا نا کہ رسول اللہ مکے سے مدینہ چلے گئے، بس ہجرت ختم ہو گئی۔ یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں چیز، پہلی چیز جیسے میں نے کہا ہے کہ چھوڑتے چلے جانا، بلند مقصد کے حصول کے لیے جس چیز کا چھوڑنا بھی مقصود ہو اس کو چھوڑتے چلے جانا، حتیٰ کہ وطن بھی چھوڑنا پڑے تو وطن بھی چھوڑتے چلے جانا۔ لیکن یہاں ایک چیز قرآن نے عجیب کہی، کہا یہ ہے کہ جو لوگ اب بھی ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں، نہیں آ رہے، تو یاد رکھو کہ پھر ان کی دوستداری یا مدد جو ہے تمہارے اوپر لازم نہیں آ رہی۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا بات ہوگی، کس وقت یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب مدینے میں ان کی اپنی مملکت قائم ہوئی اور وہاں اتنی سامان جمع ہو گیا کہ آنے والوں کے لیے یہاں ٹھکانہ ہو ان کے لیے۔ ایک مقام ایسا آ گیا جہاں خدا کی حکومت قائم ہوئی تھی، مملکت خداوندی کی تشکیل ہوئی۔ تو یہ ہوا یہاں کہ جب کسی مقام میں ایسا ہو جائے اور وہاں اس چیز کی گنجائش موجود تو پھر کفر کی حالت میں زندگی بسر کرنا کسی ایسی مملکت میں کہ جہاں کفر کی حالت ہو، وہاں مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوست داری بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو پھر ہمارے ہاں بعد میں یہ وہ چلے آپ کے ہاں نیا اسلام، اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ کفار کی عملداری، ان کی حکومت میں محکومیت کی زندگی بسر کرنا بھی اسلام ہے۔ آپ کیوں جی وہ نماز روزے حج زکات کی اجازت دیتے ہیں؟ وہ منگایا گیا انگریز کی حکومت کے جب یہاں وہ آیا تھا، دعائیں مانگی گئی اس کے لیے، اس کی اطاعت کو فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا، یعنی وہاں یہ جو لوگ تھے جہاں سے کہا گیا ہے کہ تم پہ لازم ہے کہ وہاں سے چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، کیا فرق تھا دونوں کے اندر؟ یہی فرق تھا نا کہ یہاں اب امکان اس کا ہو گیا ہے قائم کہ تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر سکو، وہاں اس کا امکان نہیں ہے۔ تو وہاں سے اگر ان حالات میں چھوڑ کے نہیں آتے تو اس صورت میں انہیں کہا گیا کہ تم پہ ان کی دوستداری اور ولایت لازم نہیں آ رہی، یاد رکھو، مدد بھی تم نہیں ان کی کر سکتے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ٹھیک ہے، ان کے دین کا کوئی معاملہ اگر آ جائے اور اس وقت وہ تم سے کچھ مدد مانگیں تو ٹھیک ہے، ان کی مدد تو کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیے قرآن کا بلند اصول عزیزان من، میں نے کہا ہے نا کہ دنیا انگشت بدندہ ہے آج، کہ 1400 سال پیشتر یہ اصول دیے گئے، وہ مخالفین کے اندر ہیں وہ لوگ آپ کے ہاں، وہ ادھر نہیں آئے، دین کے معاملے میں کوئی مدد مانگ رہے ہیں، وہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کی مدد تو دینی ہوگی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن اگر تم نے اور اس مخالف قوم میں جن میں وہ گھرے ہوئے ہیں ان میں تمہارے ہاں معاہدہ کوئی ہو گیا ہوا ہے،
اس معاہدے کے خلاف تم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ معاہدے کا احترام یہ ہے، ٹھیک ہے، معاہدہ کو کالا عدم قرار دیجئے، پھر یہ کچھ ہوگا۔ جیسے یہ مدینے والے پھر مکہ کے مظلومین کی مدد کے لیے اٹھ کے گئے تھے اور مکہ فتح کیا تھا، معاہدہ جو ہے اس کو کالا عدم کرانے کے بعد، مساوات کے درجے کے اوپر آنے کے بعد، ورنہ اگر کہا ہے کہ اگر معاہدہ ہے تمہارا اور ان کا، اور وہ دین کے معاملے میں بھی تو مدد مانگ رہے ہیں، تم اس معاہدے کے خلاف ان کی اس معاملے میں بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ہے معاہدے کا احترام۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں۔ معاہدے کے اوپر یہ کہا کہ مواخذہ ہمارے ہاں ہوگا، کیونکہ ہم واچ کر رہے ہیں کہ تم معاہدے کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر۔ وہ کہا کہ یہ باقی جو کفر والے ہیں، یاد رکھو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ملت واحدہ ہوتی ہے، یہ الگ الگ قومیں نام کے لیے ہیں۔ یہ جب بھی کہیں تمہارے دین کا معاملہ آئے گا یہ سب اکٹھے ہوں گے تمہاری مخالفت میں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم وہ نہ کرو گے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے اوپر کہا ہے، تو یاد رکھو پھر زمین میں، ملک میں، دنیا میں فساد مچ جائے گا۔ تو اب یہ نظر آیا کہ فساد مٹانے کے لیے بھی اس جنگ کی ضرورت ہو جاتی ہے جو قرآن نے کہا، تاکہ عالمگیر انسانیت امن کے اندر رہے۔ اور آخر کی دو آیتیں پھر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، ہاں یہ لوگ کہ جو مدینے سے ہجرت کر کے آئے، یہ کہ جو خدا کا دین، اس کی حفاظت اور اس کا نام بلند کرنے کے لیے، عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے فی سبیل اللہ کے یہ سب معنی ہیں۔ یہ لوگ جو مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اندر ضرورت میدان جنگ میں بھی چلے جاتے ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے آنے والے، اور یہ مدینے والے کہ جنہوں نے انصار، جنہوں نے ان کی مدد دی، ان کو پناہ دی، ان کو حفاظت کا مقام دیا۔ سنیے عزیزان من، جو میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا، یہاں آ گئی وہ آیت، قرآن کی شہادت عظمیٰ، خدا کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب مومن حقا، سچے مومن، خدا کی کسوٹی کے اوپر پورا اترنے والا، کلن نماز ہونا، مومن حقا۔ دیکھتے ہیں قرآن یہ شہادت دے رہا ہے، تمام شہادہ اس کے اندر موجود۔ وہ جو ہجرت کر کے آئے، یہ انصار مدینے کے جنہوں نے ان کو پناہ دی، یہ سب ہو گئے، یہ سب مومن حق کا قرآن کی روح۔ ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ دل میں خیال آنا کہ ان سے کوئی ایسی چیزیں سرزد ہوئی تھی جو مومن حقہ کے شایان نشان نہیں تھی، قرآن کی شہادت کے خلاف جاتا۔ تاریخ آپ کو اب یہ چیزیں بتائے گی، 300 سال بعد مرتب کی ہوئی، بغیر کسی قسم کے پریویس ریٹن ریکارڈ کے، کوئی تحریری مسالہ مواد نہیں ہے، زبان نہیں، 300 سال بعد بیٹھ کے اورنگزیب کے زمانے کی تاریخ آج مرتب کرنے کو بیٹھے اور کوئی تحریری مسالہ نہ ہو۔ پھر درمیان میں جو سازشیں آئیں، گروہ بندیاں آئیں، وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ میں یہاں گروہ بندانہ باتیں نہیں کیا کرتا، اپنے ہاں کی، اپنے سے مراد یہی ہے کہ یہ جو سنی ہے ان کے ہاں کی لیجیے۔ کہاں کہاں یہ چیزیں آپ کے ہاں کی سازش کر کے گئی ہوئی ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حضور بیٹھے ہوں گے اور ایک گروہ فرشتے ان کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے۔ حضور دور سے دیکھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ تو میرے صحابہ ہے، یہ تو میرے صحابہ ہے، ان کو جہنم میں لیے چلے جا رہے ہو؟ خدا آواز دے گا کہ ہاں لیے جا رہے ہیں، جب تک تم ان کے درمیان تھے یہ ایمان پر تھے، تمہارے جانے کے بعد یرتدو سے مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ مومن حق کا قرآن کہتا ہو ستیہ ناش تمہارا۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی، اور اس کے متعلق مجموعہ بخاری کے متعلق ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ اہل حدیث کے جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا اسماعیل مرحوم گجرا والے
رسالہ ان کا موجود ہے جماعت اسلامی اور نظریہ حدیث، اور ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا ایمان ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، یعنی اگر آپ نے اس حدیث کا انکار کر دیا، بخاری کی حدیث جو ہو گئی، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور رات مفتی صاحب فرما رہے تھے ٹی وی پر، مفتی محمود صاحب، اور رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے کہ یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن آ رہا ہے اس میں اسلامی قوانین آپ کہہ رہے ہیں، اسلام کی الرغم مخالفت اس میں کی گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ صاحب کوئی مثال کہنے لگے، مثال یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے کوئی سزا نہیں تجویز کی گئی۔ مذہب تبدیل اگر کرتا ہے مسلمان، اسے مرتد کہتے ہیں، تو اس نے پوچھا وضاحت سے کہ جی وہ کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا قتل ہوگی، مرتد کی سزا قتل۔ بخاری شریف کی کسی ایک حدیث سے انکار، وہ دائرہ اسلام سے خارج، تو مرتد تو ہو گیا، وہ مرتد کی سزا قتل۔ تو یہ ہے اسلامی حکومت اگر ان کی یہ کام ہوئی، تو رات یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے، اس میں مرتد کے معنی یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ کہہ دے کہ صاحب میں اب مسلمان نہیں رہتا، میں مثلا عیسائی ہو گیا ہوں۔ نہ، انہوں نے جو معیار مقرر کیے ہوئے ہیں نا دائرہ اسلام میں رہنے کے اور دائرہ اسلام سے نکل جانے کے، تو جو دائرہ اسلام سے خارج ہوا اس میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، کفر کا فتویٰ لگا وہ مرتد ہوا، وہ چیختا رہا چلاتا رہا، بے شک قرآن اٹھاتا رہا کہ بابا میں مسلمان ہوں، پوچھوں، اس نے کہا کہ نہیں صاحب تم نے تو دیکھی نا وہ ایک کام کر دیا جو دائرہ اسلام سے تم خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا قتل۔ اور پھر یہ ہول سیل ریٹ پہ ہوگا، انہیں جی ایک ایک کو قتل کرنے کے لیے بھی تو وہ لائیں گے کہاں سے یہ تلوار اٹھانے والے، تو ایک گڈنی پائے گی کیا؟ مولانا مودودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں مرتد کی سزا ان کا پیمفلیٹ ہے، اس کے آخری صفحہ 81 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ان کے موجودہ مسلمان باشندوں کو 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا تو بچوں کھا پی لے جو کوئی کھا پینا جائے، آ گئی ہے تھوڑے اسلام کی حکومت۔ 1 سال کے بعد پھر دیکھا جائے گا، جو لوگ پھر اس اسلام کے اوپر کام نہیں رہیں گے، کہنے لگے ہے تو بات بڑی دل کے ظلم سے کہی جاتی لیکن کرنی پڑتی ہے شریعت حقہ کے لیے، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ چل بھائی ٹھوک دے پا، میں نے کہا ٹوک اڑاؤ، بات ہنسنے کی نہیں۔ رات انہوں نے یہ کہا کہ یہاں ہم اسلامی قوانین رائج کرا کے رہیں، اور اس میں مثال دی پہلی یہ، اس میں مرتد کی سزا قتل رکھی جائے گی، سمجھ لیا؟ اور مرتد وہی نہیں کہ جو کہے کہ میں مسلمان نہیں رہتا، میں مثلاً عیسائی ہو جاتا ہوں، نہ، بخاری شریف کی ایک حدیث کا انکار کرنے والا بھی مرتد، سمجھ لیا نا آپ نے؟ یہ حدیث جو میں نے ابھی عرض کی ہے بخاری شریف کی حدیث، آپ سوچئے کہاں کھڑے ہوئے، اسے مانیے تو آپ صحابہ کرام جتنے بھی یہ چلے جا رہے ہیں ان سب کو مانیے کہ جہنم میں جانے والے تھے، اور جائیے قرآن نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اس سے انکار کیجیے، اس سے انکار کرنے سے نہیں وہ کہتے کافر ہوتا ہے، اس سے انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بخاری والی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور پھر میں نے کہا نا یہ تو وہ گروہ کو لے جا رہے ہیں، وہ جو جنگ جمل میں اور جنگ سفین میں کھڑے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو مومن حق کا دونوں طرف کہاں ہیں آپ؟ عزیز عالمان، جب تک آپ اپنی تاریخ جو ہے اس کو اثرنا و قرآن کریم کی روشنی میں مرتب نہیں کریں گے، صدر اول کی تاریخ سے متعلق جن کے متعلق قرآن نے شہادت دی ہوئی ہے وہاں تک کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کے متعلق ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم پوچھیں گے نہیں انہوں نے کیا کیا۔ جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ مومن حقہ، ان میں سے کسی ایک کے متعلق کسی ایسی چیز کا تصور کہ جو مومن حقہ کے شایع نشان نہیں، قرآن کا انکار ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق
کریم اتنی سی بات نہیں، جھوم جھوم کے کہتا ہے مغفرت، رزق کریم ان کے لیے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، کہتا ہے اس کے بعد بھی، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جن کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ہجرت کرے، وہ جہاد کرے، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں. عزیزان من، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے متعلق بتا دیا کہ آخر تک بھی جو شخص صحابہ کے اندر شامل ہو گیا ہے، قرآن نے اس کے لیے شہادت دی. دوسرے مقامات میں صرف یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے خدا کے ہاں مدارج جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، سابقون الاولون ہیں، اس کے بعد آنے والے ہیں، لیکن مومن حقہ کے متعلق قرآن نے کہا یہ سب. کسی ایک صحابی کے متعلق بھی ذہن میں یہ چیز نہیں ہمارے آنی چاہیے کہ ان سے کوئی ایسی بات جسے معصیت خداوندی کہتے ہیں، چھوٹی موٹی لمن جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یوں ہی کوئی ساون بات ہو جانا، خطا کے طور پہ بات ہونا، وہ تو انسانیت بشریت کا خاص ہے. کوئی ایسی معصیت کے جو مومن حقہ کے سایہ نشان نہ ہو، یہ ذہن میں تصور کرنا کہ ایسا ہوا ہوگا قرآن کی ان شہادتوں کے خلاف ہے. عزیزان من، اور آپ کی تعریف بڑی بڑی ہے. میں نے تو ابھی ایک تو بخاری کی روایت بتا دی اور آپ کے یہاں تاریخ کے دونوں واقعات، اس میں سے تو ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہتا، دونوں نے کھڑے کر دیے میدان جنگ میں لا. مومن حقہ کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ کسی دوسرے مومن کو، ایک فرد کو قتل نہیں کرتا. مجھ سے نہ پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے غلط ہے یا صحیح ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ قرآن کی یہ شہادت ہے، اس کے بعد پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا پتا ہے غلط ہے یا صحیح ہے؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ مومن حقہ جو ہے قرآن کی شہادت یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسی فرضت بات نہیں ہو سکتی جو قرآن کے کسی حکم کے خلاف جاتی ہو، اور قرآن کا وہ حکم ہے صاحب والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اس کے بعد یہ بڑی چیز قرآن نے یہ بتا دی. قرآن کس قدر نازک مقامات کا بھی بیان رکھتا ہے. پتہ یہ ٹھیک ہے ایک نئی قوم وجود میں آ گئی، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ایک امت بن گئی، یہ سب کچھ ہے، لیکن کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو اپنے رشتے داروں کے تعلقات، ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ اپنے مقام پہ رہیں گے. اس نے گنایا ہے کہ وراثت میں، ترکے میں یہ اس قسم کے وہ یہ حقوق ہیں. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تمدنی زندگی سے متعلق ہیں، وہ چیزیں وہ اپنے مقام پہ رہیں گی، لیکن جہاں تک باہمی قلبی تعلق کا سوال ہے، مومن ہونے کا سوال ہے، مومن حقہ ہونے کا ان کا سوال ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا وہ دل کے قلوب جو ہے، تمہارے قلوب کے اندر ایک دوسرے کی الفت کا سوال ہے، اس سے یہ ایک نئی امت تشکیل ہوئی ہے. اس امت کی یہ خوبیاں بتا رہا ہے عزیزان من. اور پھر میں نے یہ آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ تاریخ کو ہمیشہ اس معیار پہ پرکھو کہ محمد رسول اللہ والذین معہ تک کی جو تاریخ ہے، رسول اللہ اور حضور کے صحابی جو قرآن کریم کہتا ہے، ان کی خصوصیات قرآن بتا رہا ہے وضاحت سے کہ یہ خصوصیات تھی. ان کے متعلق وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ مومن حقہ تھے، رحماء بینہم تھے. ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت تھی، وہ کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے تھے جو مومن حقہ کے شان کے خلاف ہو. قرآن نے بتایا ہے مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں. تاریخ انسانوں کی مرتب کی ہوئی تاریخ ہے، یہ شہادت خدا کی دی ہوئی شہادت ہے. دونوں میں جہاں ٹکراؤ آپ کے ہاں ہوگا، اس میں کسی دوسرے سے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ انسانوں کی مرتب کردہ تاریخ جو ہے خدا کی شہادت کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. عزیزان من، جب قرآن کی شہادت آئے گی تو ہم کہیں گے تاریخ کے بیان کو کہ قطعاً غلط ہے، انسان کی بنے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا کی شہادت سے یہ بات خلاف جاتی ہے. ایمان ہمارا خدا کے قرآن پہ ہے، قبری کی تاریخ پہ نہیں ہے. عزیزان من، اور یہی ہے وہ صحیح چیز جو رخ جیسا میں نے کہا تھا، تاریخ کو اکثر نو آپ کو مرتب کرنا ہوگا اس معیار کے مطابق. قرآن نے سامنے رکھیے، یہ تو صحابہ کی بات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر اس قسم کی چیزیں آپ کے یہاں تاریخ میں، حدیث میں، روایات میں ملتی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، شایان شان نہیں کسی رسول کی ہو سکتی. آپ کو ان سب چیز کا تنقیہ کرنا ہوگا، ان کو دوبارہ مرتب کرنا ہوگا، لیکن
سازش کی انتہا یہ ہے کہ انہیں مقدس اتنا بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص سننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے کہ ہاں اس کو ٹچ کیا جائے گا. ٹچ نہیں کیا جائے گا خدا کی کتاب کو عزیزان میں. باقی تمام چیزیں انسانی کوششیں جہاں تک ہیں ٹھیک ہے، چاہے وہ خطا بھی ہو سکتا ہے، اس میں سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم مکلف نہیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے. لہذا جو چیز ان میں ایسی ہے جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، ان صحابہ اور رسول اللہ کی سیرت سے ٹکراتی نہیں ہے، اسے ہم تسلیم کرنے کو تیار. جہاں ان دونوں میں ٹکراؤ ہوگا ہم قرآن کو اوپر رکھیں گے، ان سب چیزوں کو اس کے نیچے رکھیں گے. عزیزان مان، طبری اور بخاری کی 10 کوششیں بھی اگر قرآن کے خلاف جانے کی وجہ سے مسترد کی جانے والی ہوں تو بلا تعمد مسترد کیجیے. قرآن کی شہادت ہے جس کو آپ ہمیشہ بلند رکھیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. ہم سورہ الانفال کو آج ختم ہوگی سورہ الانفال. آئندہ اگلے جمعے میں ہم اگلے درس میں سورہ التوبہ ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم